ابتدا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو تاریخ کے سب سے امیر ترین انسان اور مالی سلطنت کے بادشاہ مالسا موسیٰ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس شخص کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کی اکانومسٹ اس کو دنیا کی تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان بتاتے ہیں۔ مالسا موسیٰ افریقہ کے ملک مالی کا 14ویں صدی کا ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ یہ 1312 سے 1337 تک اپنی وفات کے وقت تک مالی کا بادشاہ بنا رہا۔ اس وقت مالی کی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ مالسا موسیٰ ایک بہت انتہائی با اثر خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے دادا نے مالی کی سلطنت کو بنایا تھا، لیکن مالسا موسیٰ بادشاہ قسمت سے ہی بنا۔ دوستو، ہوا کچھ ایسا کہ اس وقت کا مالی کا بادشاہ، جس کا نام ابو بکر تھا، حج کرنے کے لیے مالی سے سعودی عرب کی طرف نکلا۔ ان دنوں ہوائی جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے، اسی لیے سفر کرنے کے لیے اونٹ اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ بادشاہ ابو بکر نے جاتے ہوئے سلطنت کا انتظام مالسا موسیٰ کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مالسا موسیٰ مالی کی سلطنت کو چلائے۔ یہ بادشاہ حج کرنے کے بعد پیسیفک اوشن کی طرف کے علاقے کو دیکھنے کے لیے نکل گیا اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آیا۔ اس طرح بادشاہ کا کافی انتظار کرنے کے بعد، کافی ڈھونڈنے کے بعد مالسا موسیٰ کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ دوستو، مالسا کا مطلب ہی بادشاہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مالسا موسیٰ کہا جاتا ہے۔ مالسا موسیٰ کو عرب میں عبور حاصل تھا اور اس نے 324 میں حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کی حج کرنے کی سفر کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ مالی سے سعودی عرب تقریباً 4000 میل کا سفر اس نے طے کرنا تھا، لیکن مالسا موسیٰ ایک پورا شہر اپنے ساتھ لے کر کئی مہینے لگ گئے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ 12000 غلام موجود تھے اور ہر غلام کے پاس تقریباً 2 کلو سونا موجود تھا۔ اسی قافلے میں گھوڑے، اونٹ اور کئی دیگر جانور شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قافلے میں تقریباً 80 اونٹ اور ہر اونٹ کے اوپر 23 سے 136 کلو سونا رکھا ہوا تھا۔ مالسا موسیٰ نے یہ تمام سونا دوران سفر غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ مالسا موسیٰ سونا بانٹنے میں اتنا زیادہ سخی تھا کہ اس کے دور میں اس خطے میں سونے کی ویلیو ختم ہو گئی۔ لوگ مالسا موسیٰ کے گزرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو سونا مل سکے۔ اسی وجہ سے سونا اگلے کئی سالوں تک ایک معمولی چیز بنا رہا۔ مالسا موسیٰ نے سونے کو پتھر سے قیمتی بنانے کے لیے مصر سے سارا کا سارا سونا خرید لیا۔ دوستو، یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد موقع تھا جب ایک شخص تقریباً پوری دنیا کے سونے کی قیمت کو کنٹرول کر رہا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت مالی کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مالی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے 1 سال کا عرصہ لگ جاتا تھا۔ مالسا موسیٰ کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ پوری سلطنت کے مسائل خود حل نہیں کر سکتا۔ اس نے مالی کو مختلف صوبوں میں بانٹ دیا اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کر دیا اور ساتھ میں ہر گاؤں کا ایک ناظم بھی مقرر کر دیا۔ اس دور میں مالی ایک انتہائی امیر سلطنت تھی۔ مالی میں سونے کی بے شمار کھانیں تھی، اس کے ساتھ مالی میں نمک کی کھانیں بھی موجود تھی۔ مالسا موسیٰ نے اپنے دور حکومت میں تعلیم کو مفت کر دیا۔ اس نے اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی میں بنوائی، جس کا نام یونیورسٹی آف سائن کوڈ تھا، جہاں سے لوگ دور دراز کے علاقوں سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مالسا موسیٰ ہر جمعے کو ایک مسجد تعمیر کرواتا اور اس نے مالی کو اس وقت کی ایک جدید ترین ریاست بنا دیا تھا۔ مالسا موسیٰ جب اپنے محل سے نکلا کرتے تھے تو اس کے ساتھ 300 محافظ ہوتے تھے جو اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تاکہ مالسا موسیٰ ان میں سونا، جواہرات، اشرفیاں بانٹ سکے۔ دوستو، مالسا موسیٰ کی وفات کیسے ہوئی؟ اس کے متعلق تاریخ دانوں کے مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مالسا موسیٰ جب حج کر کے واپس آیا تو اس کی وفات ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ مالسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی تھی۔ اس وقت مالسا موسیٰ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی کوشش میں تھا۔ اس سے پہلے ہی وہ بیماری کی حالت میں طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے مر گیا۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔